بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 393 ہے، اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو یزعمون، دعویٰ کرتے ہیں، انہم، اس بات کا کہ وہ آمنو، ایمان لائے ہیں، بما، اس کے ساتھ جو انزل، نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، وما، اور جو انزل، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، وقد امروا، حالانکہ تحقیق وہ حکم دیے گئے تھے، ان یکفروا، کہ وہ کفر کریں بھی، اس کے ساتھ، ویرید الشیطان، اور ارادہ کرتا ہے شیطان، ان یضلہم، یہ کہ انہیں گمراہ کر دے، ضلالا بعیدا، گمراہ کرنا دور کا۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ اللہ کے باغی کے پاس لے جا کر فیصل کرائے، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کو نہ مانیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر راستے سے دور ڈال دے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا آپ نے ان دعوے داروں کو نہیں دیکھا؟ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کلام پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا۔ دوسری بات، اس کے باوجود ان کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ تیسری بات، جبکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کھل کر انکار کر دیں۔ چوتھی بات، شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اور صاف طور پر یہ کہتے ہیں کہ قرآن پر بھی ایمان لے آئے اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لے آئے۔ ان کے اس دعوے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ قرآن مجید اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مان لیتے، مگر یہ بدنیت لوگ ایسے ہیں کہ جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو کتاب الہی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فیصلے کرانے پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ اپنے مقدمے کو ایسے لوگوں کے پاس لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جن سے امید ہوتی ہے کہ رشوت لے کر ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ زور و شور سے اپنے مسلمان ہونے کا وہ دعویٰ کرنے والے یہ ایسے کھوکھلے ہیں کہ ان کی رگ رگ سے نفاق جھلکتا ہے۔ اس آیت میں
ایسے ہی بدنیت لوگوں کا تذکرہ کیا گیا۔ چنانچہ یہ آیت اسی قسم کے ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بشر نامی ایک منافق تھا، اس کی اور ایک یہودی کے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، دونوں کو فیصلے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہودی نے کہا کہ محمد کے پاس جائیں گے، وہ جو فیصلہ کرے اس کو تسلیم کر لیں گے، لیکن بشر نامی منافق نے کہا کہ کعب ابن اشرف کے پاس چلیں گے۔ اس منافق کو امید یہ تھی کہ چونکہ کعب ابن اشرف منافقوں کا سردار ہے، وہ اس کے حق میں فیصلہ کرے گا، مگر یہودی نے کہا کہ نہیں، محمد ہی کے پاس چلیں۔ بہرحال دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مقدمہ سنا، اور چونکہ یہودی حق پر تھا تو فیصلہ یہودی ہی کے حق میں کر دیا۔ جب دونوں دربار رسالت سے باہر آئے تو بشر منافق نے کہا کہ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے اس کو مان لیں گے۔ چنانچہ دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ یہودی نے پورا واقعہ سنا اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم لوگ محمد کے پاس گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ چونکہ میرے حق میں سنایا تھا، مگر اس نے یہ کہا تھا کہ چلو عمر کے پاس چلے، وہ جو فیصلہ کریں گے اس کو مان لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر گھر میں تشریف لے گئے اور اندر سے تلوار لے کر نکلے، جس سے بشر نامی منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو، ہمارے نزدیک اس کا یہی فیصلہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے دکھا دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فاروق کہا جانے والا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے اور ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔